جو ان کے میں یوتھ ہی کہوں گا کہ کل مجھے بڑا افسوس ہوا کہ جب ایک خاتون جو وہاں بکواس کر رہی تھی جنیوا کے اندر جو ہے نا، تو مجھے بڑا افسوس ہوا کہ ان کی تربیت اصل میں یہ وہ لوگ ہیں جو ایک وہ نوجوان لڑکا سا ہے وہ اپنا شائن، یہ میں گارنٹی سے کہتا ہوں ان کی تربیت بڑی گندی ہے۔ جیسے کہ سوابی جلسہ ہوا پی ٹی آئی کا، اور اس جلسے کے اندر ایک امریکن جھنڈا جو ہے لہرایا گیا، جو بہت بڑا جھنڈا تھا، اور اسد کیسر صاحب کا بھی ٹویٹ اس کے اوپر آنا، اس کے بعد ڈیلیٹ کر دینا۔ تو یہ ہم بہت عرصہ پہلے یعنی کہ عمران خان کے بننے سے پہلے، عمران خان پھر وزیر اعظم بنا تو یہ بہت پہلے میں نے کہا تھا کہ عمران خان امریکن اور یہودی اما پہ کام کر رہا ہے، وہ پاکستان کو ایک امریکہ کی کالونی بنانا چاہتا ہے، کیونکہ پاکستان ایک ایٹمی بم رکھتا ہے اپنے پاس، ایٹمی ملک ہے، جو کہ عمران خان کی ڈیوٹی لگائی گئی کہ آپ نے اس ملک کو کمزور کرنا ہے۔ عمران خان کے 15 سال میں کون سا موٹر پہ بنا ہے؟ کے پی کے اندر برا حال ہے وہاں لوگوں کا نا، روزگار نہیں ہے، کرپشن عام ہے، ان کے اپنے لوگ کرپشن کر رہے ہیں۔ انہوں نے ایک کرپشن کا ادارہ بنایا نیب کا، وہ ادارہ ختم کر دیا۔ تو میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یار لوگوں کو کب تک بیوقوف بناؤ گے؟ اخلاق ہاشمی، ڈپٹی سیکرٹری جنرل پاکستان مسلم لیگ لیبر ونگ اور صدر کراچی ڈویژن لیبر ونگ۔ آج کچھ ایسے حالات پیدا ہوئے ہیں کہ جن کی بات کرنی ضروری سمجھتا ہوں میں۔ جیسے کہ سوابی جلسہ ہوا پی ٹی آئی کا، اور اس جلسے کے اندر ایک امریکن جھنڈا جو ہے لہرایا گیا، جو بہت بڑا جھنڈا تھا، اور اسد کیسر صاحب کا بھی ٹویٹ اس کے اوپر آنا، اس کے بعد ڈیلیٹ کر دینا۔ تو یہ ہم بہت عرصہ پہلے یعنی کہ عمران خان کے بننے سے پہلے، عمران خان پھر وزیر اعظم بنا تو یہ بہت پہلے میں نے کہا تھا کہ عمران خان امریکن اور یہودی اما پہ کام کر رہا ہے، وہ پاکستان کو ایک امریکہ کی کالونی بنانا چاہتا ہے، کیونکہ پاکستان ایک ایٹمی بم رکھتا ہے اپنے پاس، ایٹمی ملک ہے، جو کہ عمران خان کی ڈیوٹی لگائی گئی کہ آپ نے اس ملک کو کمزور کرنا ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ اسے نہ یہ فکر ہے، سب سے پہلا اس نے جو پاکستان کو کمزور کرنے کی کوشش کی جب یہ چائنا کے صدر آ رہے تھے یہاں پہ سی پیک کے حوالے سے، اور انہوں نے اپنا دھرنا ختم نہیں کیا، وہاں پہ انہیں اپنا دورہ کینسل کرنا پڑا۔ اس کے بعد اب آپ لے لیں موجودہ حالات میں کہ ملک معیشت کی طرف بڑھ رہا ہے، مضبوط معیشت ہماری ہو رہی ہے، اسٹیٹ بینک نے 2% کم کر دیا ہے، مہنگائی کم ہوئی ہے، اور یہاں پر رائل اسٹیٹ کا تھوڑا کام چل پڑا ہے۔ اب اس نے پھر دوبارہ سے کہا کہ نہیں یہ آپ نے جو نا اسلام آباد میں دھرنا دینا ہے۔ تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے عوام کو آپ نے جینے کا حق دینا ہے نہیں دینا؟ اور ایک ان کی جو ان کے میں یوتھ ہی کہوں گا کہ کل مجھے بڑا افسوس ہوا کہ جب ایک خاتون جو وہاں بکواس کر رہی تھی جنیوا کے اندر جو ہے نا، تو مجھے بڑا افسوس ہوا کہ ان کی تربیت اصل میں یہ وہ لوگ ہیں جو ایک وہ نوجوان لڑکا سا ہے وہ اپنا شائن، میں گارنٹی سے کہتا ہوں ان کی تربیت بڑی گندی ہے۔ اگر یہ دیکھیں اصل جو ماں باپ کی جو اولاد ہوتی ہے نا، وہ کبھی کسی کے بارے میں اس قسم کی غلط بکواس نہیں کرتی ہے، وہ ان کی تربیت کا اصل ہے۔ ان کے ماں باپ کو میں کہوں گا کہ اپنی اولاد کو سنبھالو، یہ کس طرف جا رہے ہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ نواز شریف کے بارے میں بات کر دینا یا مریم کے بارے میں بات کرنا، ان کے صحت پہ کون سا اثر پڑ رہا ہے؟ وہ تو ایک عوامی لیڈر ہیں، انہوں نے پاکستان میں خدمت کی ہے۔ آج نواز شریف کا پوری ایک اٹھا کر دیکھ لیں ان کا جو تمام جو حکومت، حالانکہ ہمارے سے حکومت بڑے کم حکومت ہم نے کی، پہلا دور آپ اٹھا کے دیکھ لیں کہ اس 3 سال کے اندر دہشت گردی کو ختم کرنا، لوڈ شیڈنگ کو ختم کرنا، موٹر وے کا جال بچھا دینا، ٹیلی فون جو ہم لگوا نہیں سکتے تھے ٹیلی فون کو عام کر دینا، یہ وہ تمام چیزیں ہیں کہ جو یہ نواز شریف کے دور میں ہوئی۔ ایٹمی بم کا دھماکہ کرنا، چاہے انڈیا یعنی کہ امریکن صدر کے اس ڈالرز کو جو بڑی تعداد میں ڈالرز دے رہے تھے وہ مسترد کر دینا، تو یہ وہ ساری چیزیں جو نواز شریف صاحب نے کر کے دکھایا عوام کو۔ آج انہی موٹر ویز کے اوپر جب یہ کے پی کا جو وزیر اعلیٰ ہے جو بڑی بڑکے مارتا ہے، جو اصل میں آدمی ہے کسی اور کا، یہ اپنا بیرسٹر گور یہ کسی اور کے لوگ ہیں، یہ ان کے کہنے پر چلتے ہیں۔ جب یہ موٹر وے پر جاتے ہیں انہیں شرم آنی چاہیے
کہ 1 گھنٹے میں جب پشاور پہنچ جاتے، پھر سوات جانے کے لیے وہاں 1 گھنٹے پہنچ جاتے. مجھے بتائیں عمران خان کے 15 سال میں کون سا موٹر وے بنا ہے؟ کے پی کے اندر برا حال ہے وہاں لوگوں کا نا، روزگار نہیں ہے، کرپشن عام ہے، ان کے اپنے لوگ کرپشن کر رہے ہیں. انہوں نے ایک کرپشن کا ادارہ بنایا نیب کا، وہ ادارہ ختم کر دیا. تو میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یار لوگوں کو کب تک بیوقوف بناؤ گے، نوجوانوں کو کب تک خراب کرو گے، نوجوان نسل کو کب تک گمراہی کی طرف لے کر جاؤ گے. سوشل میڈیا کی طرف ایک وقت ہوتا ہے، لیکن میں آج یہ بڑا وثوق سے کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کا جلد علاج ان کا ہوگا، اور یہ ذلیل و خوار ہوں گے جو پاکستان کے ساتھ، پاکستان کو جس نے بھی توڑا ہے، پاکستان توڑنے والوں کی آپ آج دیکھیں ان کی آپ کو اولادیں نظر نہیں آئیں گی، نیست و نابود ہو چکے ہیں جو نا وہ لوگ، ان کے خاندان ختم ہو چکے ہیں. تو اسی طرح پاکستان کو، کیونکہ کلمے کی بنیاد پر بنا ہے، اس پاکستان کو کوئی بھی جو ہے ختم نہیں کر سکتا اور نہ ہی کوئی کالونی بنا سکتا ہے. نمبر 2 میں یہ کہوں گا، میں آتا ہوں حکومت کی طرف، کہ ہمارے کافی دوست جو نا ہمیں کہتے ہیں کہ جی مسلم لیگ کے حوالے سے باتیں ہوتی ہیں کافی. تو میں اپنے صرف قائد کو صرف چند باتیں کہوں گا کہ خدارا ہم چاہتے ہیں کہ نواز شریف، وہ نواز شریف ہمیں چاہیے جو پہلی دفعہ وزیر اعظم بنا تھا. جب وزیر اعظم پنجاب والا نواز شریف چاہیے ہمیں وہ وزیر اعظم چاہیے، کہ وہ نواز شریف ہمیں چاہیے جو اپنے کارکنوں سے بلا ٹوک ملتا تھا، ان کے دکھ درد میں شامل ہوتا تھا، اور نہ جانے کتنے لوگوں کی خدمت ہوتی تھی کارکنوں کی ہماری. نہ ہمیں وہ نواز شریف چاہیے. اور نواز شریف صاحب کو چاہیے کہ اب کابینہ کے اندر سے ایسے لوگوں کو فوری طور پر برطرف کیا جائے جو ذاتی ملازم ہیں یا کارکن نہیں ہے وہ. کیونکہ اگر کارکنوں کو آپ لے کر آئیں گے تو آپ کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتا جو نا، اور اگر ابلائج کریں گے، دوستی نبھائیں گے، تو اس میں پھر جو نا پارٹی کے کارکن بزن ہو رہے ہیں، پارٹی کے کارکن گھر بیٹھ چکے ہیں. اور یہی آپ کا اوورسیز کا حال ہے کہ اوورسیز کے اندر آپ دیکھ لیں. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میاں نواز شریف صاحب کو کہ باہر نکلیں، سندھ کا دورہ کریں، بلوچستان کا دورہ کریں، کے پی کا دورہ کریں. اور کل زاہد خان جو شامل ہوئے ہیں عوامی نیشنل پارٹی سے، انہیں بھی میں خوش آمدید کہوں گا. اور یہ جو کچھ بھی یعنی کہ یورپ کے اندر یہ یوتھ یہ کرتے پھرے، ان کی میں بھرپور مذمت بھی کروں گا اور انہیں خبردار کروں گا کہ اب باز آ جائیں. جس دن ہمارے قائد نے ہمیں حکم دیا تو آپ لوگ روڈوں پر نظر نہیں آئیں گے یہ بات کرتے ہوئے نہیں ہے. بھائی اتنا میں کہوں گا. اور پاکستان کے لیے میں دعا گو ہوں، اللہ تعالیٰ پاکستان کو مضبوط کرے، شہباز شریف صاحب کو اللہ تعالیٰ ہمت دے، مریم نواز صاحبہ کو اللہ تعالیٰ ہمت دے. جس طرح سے جو نا مریم نواز صاحبہ پنجاب میں کام کر رہی ہیں، تو دوسرے صوبوں کو بھی چاہیے کہ انہیں دیکھ کر یہ جو نا کام کریں اور انہی کی نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں. اللہ حافظ. سیاسی پوائنٹ کو سبسکرائب کیجئے اور لائک کیجئے اور گھنٹی بجانا نہ بھولیے تاکہ آپ کو ہماری نئی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے.